ویلکم بیک. آج کا بہت اہم دن اور اس پر ہمارا یہ خصوصی پروگرام جاری ہے اور اسی سے منسلک صورتحال پر اب ایک انڈیپینڈنٹ تجزیہ حاصل کرتے ہیں. وقت سے قبل ہمارے ساتھ فواد چودھری صاحب پی ٹی آئی کا موقف دے رہے تھے. اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز سینئر نیوز اینکر پرسن جناب محمد مالک کو. مالک صاحب ہم نیوز پہ اپنا ایک بڑا مقبول شو بھی ہوسٹ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ مالک صاحب. یہ بتائیے گا کہ ویسے تو شاید اس سے پہلے بھی سچویشن تھی لیکن آج جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے, از دس ایبسلیوٹلی point of no return between PTI and پاکستان آرمی, فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان کہ اب واپسی ممکن نہیں ہے, اس جگہ اس نہج پہ معاملات پہنچ گئے آج؟ مجھے تو کامران صاحب فرینکلی اس سے زیادہ خطرناک بات لگتی ہے. جب آپ اوپننگ ریمارکس تھے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے, آپ نے دیکھا انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت کوشش کی, پولیٹیشینز بیٹھے ریزالو کریں ایشوز, مگر وہ نہیں مانے. یہاں سے گفتگو شروع ہوئی. پھر اتنی انپریسیڈنٹڈ بات ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی تاریخ میں پہلی باری ہوا کہ وہ کسی پریسر کے اندر آ کے بیٹھے, اور اتنے کروشل ٹائم پہ کہ کل لانگ مارچ شروع ہو رہی ہے, 2-4 ہفتے کے اندر نئے چیف کا فیصلہ ہو رہا ہے. پہلے بڑی بات چیت چل رہی تھی کہ جی آرمی کے اندر بڑا ہے, ڈسینشن ہے, گروپنگ ہے. اس کا بھی جواب دے دیا گیا کہ جب اتنی کی پوسٹ کے 2 لوگ اتنی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دیں تو اس کا مطلب ہے کہ چیف از ویری مچ فرملی ان سیڈل. ایک تو وہ بڑا کلیئر ہو گیا. دوسرا جو ان کے کانٹینٹس تھے, جو 3 عمران خان صاحب کے مین بیانیے تھے, اس پہ انہوں نے ہٹ کیا ہے, جو بڑی اسٹریٹ, اور انہوں نے اوپنلی کویشچن کر دی ہے کریڈیبلٹی عمران خان صاحب کی. اینڈ لگا کہ جیسے وہ بڑا ڈیسپریٹ ہو کے ان کو ڈیلز بھی دے رہے تھے, انہوں نے نہیں آفر مانی سب کچھ. سو آئی تھنک آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے, جس کو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا سیدھا ہو جانا. تو یہاں تو پرسیپشن یہ بن رہا ہے کہ جی فوج سیدھی ہو گئی ہے اب پی ٹی آئی کے ساتھ, خاص طور پہ اس ٹائمنگ کی وجہ سے. سو آئی تھنک یہ بڑا الارمنگ ہے اور اس کا بڑا فرق پڑے گا, کیونکہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان میں بہت سے کامیان, آپ کو پتہ ہے موسمی بٹیرے بھی ہوتے ہیں کہ آج یہ ایک جماعت کی پاپولیرٹی ہے تو اس کے ساتھ جڑ جاؤ, پولیٹیکل فارچونز ہیں. اب ان کو نظر آئے گا کہ یہ بڑا اسٹرانگ ایک کلیش پاسبل ہے انسٹیٹیوشن کے ساتھ. لیکن مجھے یہ والی پوری سچویشن, ہمارے یہ جو پوری سچویشن آپ بتا رہے ہیں, ایک تو یہ پہلو آپ نے فرمایا جو کہ بالکل صحیح پہلو ہے, مگر اس کا ایک اور پہلو بھی یہ ہے کہ جو عمران خان کے ازلی سیاسی دشمن ہیں, زرداری صاحب ہے, نواز شریف ہے, فضل الرحمان ہے, وہ تو آج 7ویں آسمان پر ہوں گے. اب تو وہ پیچھے ہے اور فوج آگے ہے, اور عمران خان کو تو اب فوج سارٹ آؤٹ کرنے نکل گئی ہے. تو ان کے لیے تو آج میرے خیال میں ایک بہت بڑا دن ہے. نہیں, یہ ایک شارٹ ٹرم اپروچ ہوگی. میں ابھی پروگرام میں بات کر رہا تھا مصدق ملک سے, میں نے کہا یہی لگتا ہے کہ آپ لوگ تو بغلیں بجا رہے ہوں گے کہ دیکھیں جی وہ تو ان کا کلیش ہو گیا. ان چیزوں کو مت بھولیے. جا تھوڑے دن پہلے جو این ڈی یو کے اندر سیکیورٹی ورکشاپس پہ بات کرتے ہوئے جنرل صاحب نے کچھ باتیں کی تھی, جنرل باجوہ نے, اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو صاف کہا, جب ووٹ آف نو کانفرنس بھی ہوا تو جب میرے سے عمران خان نے بات کی تو میں نے کہا جی ہم نہیں پڑھیں گے, ہم آپ کو ایک کمرے میں بٹھا دیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ جی ابھی بھی میٹنگز ہم کروا رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی ہے, 2 لوگ ان کے تھے, 2 لوگ پی ٹی آئی کے تھے, 2 لوگ پی ایم ایل این سے تھے. وہ میٹنگ بھی پچھلے دنوں ہوئی. پھر خود عمران خان صاحب کی میٹنگ ہوئی, سب کچھ ہوئی. ایک اوور آل فیلئر نظر آ رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا ٹو سیٹل دی ڈفرنس. ٹھیک ہے, ابھی ٹارگیٹ یا جو غصہ ہے اس کا اظہار عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, کیونکہ پبلکلی خان صاحب نے ان کے ساتھ کی چیزیں جو غداری اینڈ آل دیٹ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, جو ڈیسپریشن نظر آ رہی ہے انسٹیٹیوشن کی, وہ انٹائر پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ آ رہی ہے, اور ان کا خیال یہ ہے جس کو کہتے ہیں انگریزی میں انف از انف. تو تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بچتی. اگر عمران خان بھی کسی چیز میں ضد پہ تھے تو سیکنڈ ٹائم یہ لوگ بھی ضد پہ آ گئے. مجھے یاد ہے اسی میٹنگ میں انہوں نے بتایا آرمی چیف نے کہ جب خان صاحب تیار ہو گئے ریزائن کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے میں اسمبلی ڈیزالو کر دیتا ہوں, یہ ووٹ آف نو کانفرنس واپس لے لیں, تو پھر میاں صاحب اور دوسرے لوگ اڑ گئے کہ ہم واپس نہیں لیں گے. بلکہ وہاں تو یہ بات بھی ہوئی, جو بٹوین دا لائنز یہ بات ہوئی کہ شاید بلاول بھٹو صاحب سے کوئی تھوڑی بہت ہارش ورڈز بھی ایکسچینج ہوئے آرمی چیف کے. سو جب ان کا پہلے ان کو سمجھایا وہ بیک آف نہیں کیے, جب ان لوگوں کو سمجھایا یہ بیک آف نہیں کیے, اب دونوں ایک سٹیل میٹ میں آ رہے ہیں. سو یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ آج پہلی جو الارم بیلز رنگ کی ہیں, میرا نہیں خیال یہ صرف عمران خان کے لیے الارم بیلز رنگ ہوئی ہیں. مجھے تو یہ لگ رہا ہے
کہ یہ خطرے کی گھنٹی پورے نظام کے لیے بھی ہو سکتی ہے. اس کا کانسیکوینس ہے جس کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے کہ یہ اتنی گریو سچویشن بہت ہی اتنی زبردست طریقے سے ہائی لائٹ ہو گئی ہے, سامنے آئی ہے, اور یہ وہ پارٹی ہے, وہ لیڈرشپ ہے یا وہ جماعت ہے جو کہ پچھلے ابھی 2 الیکشنز ہم نے سیمپل الیکشن دیکھے ہیں جس میں اس نے اوور ویلمنگلی جیتا ہے, 2/3 میجورٹی سے وہ دونوں الیکشن وہ جیتے ہیں. تو ایک اتنی پاپولر لیڈرشپ, اتنی پاپولر گورنمنٹ اور اتنے کرٹیکل انسٹیٹیوشن کے درمیان اس لیول کا گلف, یہ اوور آل کنٹری کے لیے بھی تو ایک بہت ہی الارمنگ بیل ہے نا جس کی آپ بار بار بات کر رہے ہیں. نہیں بالکل ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پروگرام میں فواد تھے تو فواد نے کہا دیکھیں اگر انسٹیٹیوشنز بالکل پبلک اوپینین کے اگینسٹ فیصلے لیں گے تو وہ انسٹیٹیوشنز کے لیے بڑے خطرناک ہیں. لیکن میں کامران بڑی کوئکلی ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, ادھر عمران خان کھڑے ہوئے ہیں, یہ پاپولر پالیٹکس ہے, درمیان میں پاور پالیٹکس ہے. وہ بھلے بہت پاپولر ہوں لیکن اس پاپولیرٹی کو کیش کرنے کے لیے ان کو پاپولر پالیٹکس میں الیکشن ہوں گے تو کیش ہوگی نا. الیکشنز کا راستہ گزرتا ہے پاور پالیٹکس کی مائن فیلڈ میں. پاور پالیٹکس کی مائن فیلڈ میں اس خطرناک طریقے سے خان صاحب غلط چیزوں پہ سٹیپ ہو رہا ہے اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں. یہ مائن فیلڈ کراس کریں گے تو پاپولر پالیٹکس کی چیز آئے گی, ورنہ یہ ایسا خطرناک کرائسس بن رہا ہے کہ ایوری بڈی کین اینڈ اپ اے لوزر. چلیں آگے بڑھتے ہیں. میں کوئکلی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں جو آج بڑی براڈ بیسڈ پریس کانفرنس تھی, وہ نیریٹو جو کہ رکھا گیا ارشد شریف کے معاملے میں, اس کے بارے میں جو فیکٹس سامنے رکھے گئے, جو ان کی جانب سے انہوں نے کہا یہ فیکٹس سامنے رکھے گئے, پھر جو جرنلسٹ کو ہاؤنڈ کیا جاتا ہے, ہیرس کیا جاتا ہے, جو مختلف معاملات ہیں اس پر جو پوائنٹ آف ویو سامنے آیا, جو پرسیپشن سامنے آیا فوج کا, وہ کتنا کنونسنگ تھا آپ کے لیے؟ کیونکہ ان میں سے بہت ساری چیزیں تو آپ خود براہ راست جانتے ہیں, کتنا وہ سالڈ تھا؟ نہیں, آئی تھنک وہ اتنا سالڈ نہیں تھا, خاص طور پہ جب انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا اور کوئی ہمارے نوٹس میں چیز نہیں تھی. مجھے نہیں پتا, پورے پاکستان کو پتا تھا جب انہوں نے خط لکھا تھا پریزیڈنٹ کو جولائی کا, جو آج فواد چودھری اور دوسروں نے پریس کانفرنس میں دکھایا بھی, یہ سب کو پتا تھا. سب کو پتا تھا کہ بہت سے ایشوز بن رہے ہیں. آئی تھنک دیٹ واز ویک. لیکن اس میں بھی ایک خطرناک ڈیولپمنٹ آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ اور سیٹ اپ, انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ جرنلسٹ کو ہاؤنڈ نہیں کیا جاتا, ایسا نہیں ہے, ان کو کوئی ڈرانے دھمکانے کے فون نہیں آتے, اور اس قسم کی جو ایکسپریشن کی آزادی ہے اس پر کوئی ایسی قید نہیں ہے اور ہم لوگ اس کو نہیں کرتے ہیں. اس سے کنونس تھے آپ؟ نہیں کامران, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے ہی پتا ہے کہ پریشرز ہوتے ہیں, ویئرنگ ڈگریز کے ہوتے ہیں, حالات کے مطابق ہوتے ہیں. کبھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں, کبھی بہت کم ہو جاتے ہیں. لیکن اگر یہ کہیں کہ اس ملک کے اندر ٹیلی فون نہیں آتے تو پھر پتہ نہیں کون سے ملک کی بات ہو رہی ہے. ٹیلی فون بھی آتے ہیں, پریشرز بھی ہوتے ہیں, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کس نے کیا کس نے نہیں کیا وہ تو بات کی بات ہے. لیکن ایک اتنا ہائی پروفائل جرنلسٹ مارا گیا نا, شہید ہو گیا. لیکن ایک نیریٹو بڑا ایک اور بن رہا ہے, اب گورنمنٹ نیریٹو بنا رہی ہے جس میں کل واوڈا صاحب کی بھی آپ نے پریس کانفرنس سنی. انہوں نے کہا جی موجودہ اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی, یعنی کہ امپلائی کر رہے تھے پاسٹ میں تھی. اب لگ یہ رہا ہے کہ ایک یہ اینگل بھی بن رہا ہے کہ جس کے اندر پرابیبلی اے آر وائی کے مالک کا بھی نام وہ لے رہے ہیں, وہ عمران خان کو بھی اس میں ڈال رہے ہیں, وہ اس کے اندر پرابیبلی ایک ایکس اسپائی چیف کو بھی ڈال دیا جائے. اچھا, وہ بھی ایک خطرناک. چلے اور کوئکلی آگے بڑھے. ملک یہ بتائیے گا کہ آج پھر ایک بار بہت ہی بھرپور انداز میں بہت ہی سالڈلی کہا گیا ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ ماضی میں ضرور تھا لیکن اب کوئی تعلق نہیں ہے. یہ درست ہے بات؟ سوال اٹھا تھا جنرل صاحب سے اس میٹنگ کے اندر, اور ان سے پوچھا گیا, انہوں نے بہت لمبی بات کی کہ بالکل اے پولیٹیکل ہے, ہم نے ڈیسائیڈ کیا 5-6 مہینے کی بحث کے بعد سب کچھ. تو ایک سوال ہوا کہ اگر پولیٹیشنز ابھی بھی نہ ریزالو کر سکے اور اس ملک میں سٹیلمیٹ ہو گیا, تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک کمرے میں بٹھائیں گے اور تب تک بٹھائی رکھیں گے جب تک سلوشن نہ ہو. پھر پوچھا گیا کہ اگر سلوشن نہ نکلا تو کیا ہوا, تو انہوں نے کہا پھر ایک سٹیج آئے گی کہ انسٹیٹیوشن کا پیمانہ بھی لبریز ہو سکتا ہے. کوئی ان لمیٹڈ کسی کا بھی پیمانہ نہیں ہے یہاں پہ, کوئی بھی ان لمیٹڈ گیٹ آؤٹ آف جیل فری کارڈ نہیں ہے کامران. آئی تھنک یہ آج کی جو پریس کانفرنس تھی یہ ایک الارم بیلز تھا, اور یہ خالی خان صاحب کو نہیں سمجھنا چاہیے, یہ گورنمنٹ کو بھی سمجھنا چاہیے. یہ ایک انڈیکیشن ہے آف تھنگس کوڈ گو ساؤتھ.
تو اگر اب یہ دونوں گویا اگر گورنمنٹ سے ریلیٹڈ گویا جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ پالیٹیشینز ہیں وہ آج اگر چھلانگیں مار رہے ہیں، خوشی سے اچھل رہے ہیں، تو ان کو شاید اس کا ادراک نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے. بالکل یہ پریمیچور ہوگا، اور آئی وڈ تھنک کہ یہ بڑا پروڈنٹ نہیں ہوگا، یہ ایک بچکانہ حرکت ہوگی اگر اس بات پہ وہ چل رہے ہوں. بہت بہت شکریہ. محمد مالک ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے آج آزاد میڈیا کا شاید پاکستان کا سب سے بڑا شہید ارشد شریف، اس کو سپرد خاک کر دیا گیا. بہت بڑا عظیم الشان اجتماع تھا، اس کی بھی بات ہوگی. اور اس کے علاوہ آج کی پریس کانفرنس میں جہاں دوسرے الزامات سامنے آئے، ایک بہت ہی امپورٹنٹ چونکا دینے والی معاملات تھے جس کا تعلق پاکستان کے بہت ہی ممتاز نیوز چینل ARY نیوز سے تھا، اس کے اہلکاروں کے حوالے سے، اس کے چیف ایگزیکٹو کے حوالے سے بہت ہی سیریس الزامات آج کی پریس کانفرنس میں سامنے آئے، اس کا بھی ذکر ہوگا.